الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. برادرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اس کی عنایت سے آج 11واں روزہ ہے، اور 11ویں روزے کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں. برادرین کرام، یقیناً دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور دوسرا عشرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، یعنی دوسرا عشرہ سبحان اللہ مغفرت کا عشرہ ہے، معافی کا عشرہ ہے. یعنی کہ گویا کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ معافی کے 10 دن ہیں، اللہ کی طرف سے 10 دن دیے جا رہے ہیں کہ یہ 10 دن کی تمہیں مہلت ہے، ان 10 دنوں میں تم معافی مانگ لو، تمہیں معاف کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. ناظرین کرام، اس سے پہلے شب برات آئی، شب معراج آئی، یہ راتیں آئیں تو ایک ایک رات ہوتی تھی. فرمایا کہ یہ 10 راتیں تمہیں معافی کی راتیں دیتی، اس راتوں میں معافی مانگو اللہ کی بارگاہ سے. تو ناظرین کرام، اس کے خاص اعمال کی طرف جانے سے پہلے میں ناظرین کرام آج ایک حدیث مبارکہ کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کا تعلق ناظرین کرام طب نبوی سے ہے کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جسے بخار آ جائے وہ 3 دن غسل کے وقت یہ دعا پڑھے تو اس سے شفا حاصل ہو جائے گی. فرمایا کہ بسم اللہ اللہم ان مغتسلت رجاء شفائک وتصدیق نبیک بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ، میں نے تیرے نام سے غسل کیا شفا کی امید کرتے ہوئے اور تیرے نبی کی تصدیق کرتے ہوئے. یعنی کہ اگر آپ کو نہیں آتی یہ دعا تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ کہ میں نے تیرے نام سے غسل کیا، میں نے تیری رضا کی خاطر غسل کیا تاکہ تو پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، تو تیری رضا کی خاطر میں نے غسل کیا، اور شفا کی امید اس لیے کرتے ہوئے کہ تیرے نبی کا یہ فرمان ہے. تو اس طریقے سے یعنی فرمایا جب تمہیں بخار آ جائے تو 3 مرتبہ اس طرح غسل کرتے وقت غسل کرنے کے بعد یہ دعا پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے شفا حاصل ہو جائے گی. تو ناظرین کرام، دوسرے عشرے کا جو خاص وظیفہ ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ وہ میں نے ذکر بھی کیا تھا، لیکن پھر ذکر کر دیتا ہوں. دوسرے عشرے کا خاص وظیفہ ہے استغفر اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اکثر الاستغفار جعل اللہ له من كل هم وفرج ومن كل ضيق مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. ناظرین کرام، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اتنا پیارا عمل ہے. فرمایا کہ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندہ تو بن جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کریم جب اسے اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دیتے ہیں تو اس کو پریشانی میں نہیں چھوڑتے، اس کو مصیبت میں نہیں چھوڑتے، اس کو تکالیف میں نہیں چھوڑتے، بلکہ مصیبت میں بھی اللہ کریم مدد فرماتے ہیں، پریشانیوں میں، لیکن وہ کثرت سے گناہوں سے معافی مانگتے رہے. ناظرین کرام، ایک تو یہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار کی کلمات استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم یا استغفر اللہ. تو آپ نے بعد نماز فجر اول آخر درود شریف کے ساتھ سورہ یاسین شریف، جو نارمل معمول ہے مشترک اعمال جو میں نے ذکر کیے تھے پورے مہینے میں جو چل رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن سورہ یاسین شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 111 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے استغفار کرنا ہے، آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اس کے بعد ناظرین کرام آپ نے ظہر کی نماز کے بعد وقت زیادہ ہوتا ہے تو آپ نے اپنی عمر کے حساب سے البرکہ ٹرسٹ کا منشور آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں. البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے. سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے. ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے. آپ بھی اپنی زکوٰۃ البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے. رابطہ کیجیے 0121 6677 399. مثال کے طور پر کسی کی عمر 40 سال ہے، کسی کے 50 سال ہے، کسی کے 60 سال ہے، تو آپ نے اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مثال کے طور پر کسی کی عمر 25 سال ہے تو آپ نے اس کی تعداد کو پورا کرنا ہے. آپ نے سورۃ الفاتحہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پھر آپ نے 2500 مرتبہ پڑھ لی ہیں. تو اس کو پورا مرتبہ اگر آپ سے یہ کرنا مشکل ہو جائے تو پھر آپ اپنے اس کے حساب سے مثال کے طور پر 25 عمر ہے تو آپ 25 مرتبہ پڑھ لیں، نہیں تو آپ کم سے کم تعداد یہ ہے کہ اپنی عمر کے حساب سے عدد کو پورا کریں.
40 سال کی عمر ہے تو 40 مرتبہ پڑھ لیں. اگر آپ کے لیے یہ عمل کرنا آسان ہو جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ کے لیے دوسرا عمل جو خواص میں ذکر ہے وہ یہ ہے کہ آپ خاص طور پر اپنی عمر کے حساب سے اس میں 0 کا اضافہ کر لیں. 40 یعنی کہ 40 سال عمر ہے تو ایک 0 کا اور اضافہ کریں گے تو 400 ہو جائے گا. 25 عمر ہے تو ایک 0 کا اضافہ کریں گے تو 250 ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے ایک 0 کا اضافہ کر لیں. تو آپ یہ دیکھتے رہیے. تو ناظرین کرام حساب کر لیجئے اور یہ عمل کریں. یہ عمل بہت خاص ہے. اس سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الفاتحہ کی برکات اور آپ کی زندگی میں اس کی بے شمار برکات ہے. سورۃ الفاتحہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الشفا کہا ہے. جسم کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی اور اس سے بے شمار اس کا نام سورہ شفا ہے، سورہ نجات ہے، کیا بتاؤں ناظرین کرام. 25 سے اوپر نام اس کا ذکر کیا. تو بہرحال گفتگو طویل ہو رہی ہے. اس کے بعد ناظرین کرام آپ نے بعد نماز ایک تو میں نے یہ ذکر کیا، آپ نے فجر کی نماز کے بعد استغفار کرنا ہے 111 بار. ظہر کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ اپنی عمر کے حساب سے پڑھنی ہے. اسی طریقے سے بعد نماز عصر جو ہے آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے. آیت الکرسی پڑھنی ہے آپ نے اپنے خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آپ کو جتنے افراد ہیں، خاص طور پر گھر کے آپ کے ہیں 3 افراد ہیں تو آپ نے 3 افراد کے ساتھ اسی طریقے سے ایک 0 کو اور اضافہ کر دینا ہے تو 30 مرتبہ ہو جائے گی. اور اگر اس میں 2 0 کا اضافہ کریں تو 300 کا ہو جائے گی. تو اس طریقے سے پڑھیں گے اللہ کریم حفاظت فرمائیں گے آپ کی، آپ کے گھر والوں کی، آپ کے کاروبار کی، سب چیزوں کی حفاظت فرمائیں گے. یہاں تک کہ اس وقت جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ جنات کے، شیاطین کے، ان چیزوں کا شکار ہو چکے ہیں. تو فرمایا جو عمل یہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ شر و شیاطین سے اور مخلوق کے شر سے اللہ کریم اس کو محفوظ فرمائیں گے. اور سبحان اللہ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں چلے جائیں گے. تو یہ عمل کرنا ہے. اس کے بعد ناظرین کرام آپ نے بعد نماز مغرب اول آخر درود شریف کے ساتھ درود ابراہیمی جو نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی کو اول آخر درود شریف کے ساتھ ناظرین کرام آپ نے جو ہے وہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کے سبحان اللہ ویسے تو ذکر ہے کہ 92 مرتبہ پڑھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے عدد کے برابر. اگر وہ نہیں تو کم سے کم آپ جو ہے خاص طور پر آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں. تو یہ درود ابراہیمی پڑھیں. یہ بہت اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ بہت برکات نصیب ہوتی ہیں. عشاء کی نماز کے بعد ناظرین کرام آپ نے پھر تیسرا کلمہ پڑھنا ہے. تیسرا کلمہ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ تیسرا کلمہ صرف آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور آخر میں ولا حول ولا قوت الا باللہ. ناظرین کرام یہ 11ویں روزے کے خاص اعمال اور وظائف ہیں. انشاءاللہ 12ویں روزے کی کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں انشاءاللہ ان کا تذکرہ انشاءاللہ میں اگلی نشست میں کروں گا، اور کل پھر ملاقات ہوگی. میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، آپ اپنی ذمہ داری ادا کیجئے. انشاءاللہ یہ میرا وعدہ تھا آپ سے کہ یہ دوسرا یعنی کہ 2020 کا جو رمضان مبارک ہے یہ آپ کا یادگار رمضان میں بناؤں گا. تو اب الحمدللہ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے. پہلے عشرہ میں یقیناً آپ نے بہت سے خاص اعمال کیے ہیں اور آپ کو اعمال سے جوڑا ہے. ناظرین کرام انشاءاللہ یہ اللہ والے جو اللہ والے بنے یہ کیسے بنے؟ یہ اعمال کی طاقت سے بنے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے حقوق العباد کی ادائیگی بھی کرتے رہیں. گھر میں بیوی بچے ہیں، شوہر ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہیے. اللہ کریم ہم سب کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.